بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ہمارا عنوان ہے مولا علی علیہ السلام کے وہ مناقب کہ جن میں وہ وحدہ لا شریک ہیں، وہ یکتا ہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا ان فضائل میں، ان مناقب میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ 70 فضائل بیان کیے گئے ہیں جس روایت کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو 16ویں فضیلت بیان کی گئی ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ موت ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہے۔ اللہ کے منکر مل سکتے ہیں، رسول اللہ کے منکر مل سکتے ہیں، علی علیہ السلام کے منکر مل سکتے ہیں، قرآن کے منکر مل سکتے ہیں، نہیں مل سکتے تو موت کے منکر نہیں مل سکتے۔ اسی لیے میر انیس نے کہا تھا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ پیغمبر اسلام کو بھی اس دنیا سے جانا تھا، اور ایک لمحہ آیا کہ جس میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے چل بسے، رحلت فرما گئے۔ اور جب ان کو غسل دینے کا مرحلہ آیا، جسم اطہر کو، جسم مقدس کو غسل دینا تھا، تو یہ غسل امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے دیا۔ یہ فضیلت امیر المؤمنین کی ہے۔ اور غسل کے لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے لباس کو اتارنے کا ارادہ کیا تھا کہ انہیں غسل دے سکوں، تو آواز قدرت آئی، لا تجردہ یا وصی محمد لا تجردہ، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین، ان کے کپڑے نہیں اتارنے ہیں، بلکہ ان کے لباس کے اندر ہی غسل دیا جائے، ان کا لباس ہی متبرک ہے۔ فرمایا فغسلتہ والقمیص علیہ، میں نے انہیں غسل دیا اور ان کی قمیص مبارک انہی کے جسم اطہر پر تھی۔ فرمایا فلا واللہ الذی اکرمہ بالنبوۃ وخصہ بالرسالۃ ما رأیت لہ عورۃ خصنی اللہ بذلک من بین اصحابہ۔ فرمایا قسم بخدا، اس کی قسم کہ جس نے نبوت عطا کی پیغمبر اسلام کو، اس کی قسم کہ جس نے رسالت عطا کی اللہ کے رسول کو، میں نے پیغمبر اسلام کے کسی بھی مخصوص عضو کو نہیں دیکھا، اور یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا کیا ہے کہ میں ہی اکیلا تھا کہ جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں محبان امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام میں سے شمار فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقیجسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔